وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سورہ محمد 26واں پارہ اور پہلا رکوع۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کیا؟ کفر۔ کفر کی بہت ساری قسمیں ہیں، کفر انکاری، کفر جہودی۔ کفر انکاری تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، میں۔ کفر جہودی جہادو، ضد پہ کھڑے رہنا۔ کفر عنادی، عناد کرنا، دشمنی رکھنا بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے۔ یہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کفرن دون کفر۔ کفرن کہ کفر میں مراتب ہیں، کفرن دون کفر، کوئی بڑے درجے کا کافر، غٹ کافر جس کو کہتے ہیں، کوئی اس سے بڑے درجے کا، کوئی اس سے بڑے درجے کا، کوئی چھوٹے۔ اسی طرح گناہگار کے اندر بھی فرق مراتب ہیں، کوئی بڑا گناہگار، کوئی چھوٹا۔ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی وہ بھی گناہگار ہے، جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی گناہگار ہے، اور جو پورے مہینے جس نے نہیں پڑھی وہ بھی گناہگار ہے، اور پورے سال جس نے نہیں پڑھی وہ بھی گناہگار ہے، اور ساری زندگی جس نے نہیں پڑھی وہ بھی گناہگار ہے۔ لیکن ان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح کفر میں فرق ہے، اسی طرح فسق میں بھی فرق ہے، اور اسی طرح ایمان میں بھی فرق ہے۔ ایمان بھی کسی کا کم درجے کا، کسی کا اس سے زیادہ درجے کا، اور کسی کا اس سے زیادہ درجے کا۔ اس کو کہتے ہیں فرق مراتب۔ فرق مراتب، کوئی اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے۔ امت محمدیہ میں جو ایمان کا درجہ صحابہ کا ہے وہ کسی کا بھی، اور صحابہ میں جو 4 یاروں کا ہے، ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا ہے، وہ کسی کا بھی، وہ کسی کا بھی نہیں۔ تو ایمان میں بھی فرق مراتب ہے، کفر میں بھی فرق مراتب ہے، فسق میں بھی فرق مراتب ہے۔ فرمایا الذین کفروا، لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، کفر جہودی، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، وہ نہیں جانا محمد کی پیروی نہیں کرنا، نہیں جانا محمد کی پیروی نہیں کرنا، وہ نہیں جانا یہ تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے، وہ نہیں جانا یہ تو نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کفر جہودی، کفر جہودی۔ اللہ فرماتے ہیں اضل اعمالهم، میں نے ان کے سارے عملوں کو برباد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اللہ ہر طرح کے کفر اور فسق سے بچائے۔ اس کفر اور فسق میں کیا ہو جاتے ہیں؟ اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیکی اگر ہے بھی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک طرف سے ایک شخص کفر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف سے پانی کی سبیلیں لگاتا ہے، مسافر خانے کھولتا ہے، اور دوسری طرف سے سکول بناتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ کیا کرتا ہے؟ راستے بناتا ہے، تنظیمیں بناتا ہے۔ یہ جتنے بھی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ جتنی بھی اس کی نیکیاں، اللہ فرماتے ہیں اضل اعمالهم، میں نے اس کی نیکیوں کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، وہ قرآن ہے۔ وہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے، اور آپ کے رب کی، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، ایسے لوگوں کے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ادھر کیا فرمایا؟ ادھر فرمایا جو کفر کرتا ہے اللہ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا، یہاں سے نکتہ سمجھنا، معلوم ہوا کہ عقیدہ اور نظریہ اگر صحیح ہے تو اعمال ان کی قیمت ہے، ان کا وزن ہے، ان کی ویلیویشن ہے، ان کی قدر و منزلت ہے۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نظریہ ٹھیک نہیں ہے، سوچ ٹھیک نہیں ہے، تو اعمال برباد۔ اعمال ادھر فرمایا جو ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا، کیا ہوا؟
فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو اللہ پاک کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، دھو دے گا، صاف کر دے گا۔ ادھر کیا فرمایا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، اضل ان کے عمل اللہ پاک برباد کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ عقیدہ اور نظریہ بنیادی چیز ہے، اس لیے سب سے پہلے انبیاء نے عقیدے اور نظریے کی محنت کی۔ کیا کیے؟ اوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ عقیدہ اپنا لو، یہ نظریہ اپنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے۔ تفلحون، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ عقیدہ اور نظریہ بنیادی چیز ہے۔ فرمایا ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ کافروں کے اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور وہ جو اہل ایمان ہیں وہ پیروی کرتے ہیں حق کی۔ کون سا حق؟ جو ان کے رب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ پاک لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ مثال، ایگزامپل، تمثیل، اس سے بات سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مسلمانوں جب ایسے کافروں سے تمہارا ملنا ہو، آمنا سامنا ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دو بدو ہو جاؤ، آمنے سامنے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ فیس ٹو فیس ہو جاؤ، فیس ٹو، آمنے سامنے ہو جاؤ۔ فرمایا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارو ان کی گردنوں پر، مارو۔ اب تم اس پوزیشن میں ہو، اب تم اس پوزیشن میں ہو، مارو ان کی گردنوں پر۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کرو، خوب قتل و غارت کرو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقَ، فَشُدُّ معاہدے پکے کرو، معاہدے۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو فدیہ لے کے چھوڑو۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ جنگ، یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، جب تم طاقت میں ہو، پوزیشن میں ہو، تو مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو، اور اس طرح کرو، کفر کو کمزور کرو، کفر کو ان کی گردنوں پہ دے مارو، ان کی گردنوں پہ دے مارو۔ فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد کرتا، اگر وہ حق پہ ہوتے، اگر وہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ پاک بعضوں کو بعضوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ اگر بعضوں پر بعضوں کا رو بنا ہو تو فساد ہی فساد ہو۔ کیا ہو؟ بدماش کی بدماشی بڑھتی چلی جائے، ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جائے، کافر کا کفر بڑھتا چلا جائے۔ فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، فلن یضل اعمالهم، اللہ ان کے عملوں کو برباد نہیں کرے گا۔ سیادیم، اللہ ان قریب ان کی رہنمائی کرے گا، ویصلح بالهم، ان کے حالات کو ٹھیک کرے گا، ویدخلهم الجنۃ عرفها لهم، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس جنت کی تعریف ہوئی ہے، جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال تک گزرا۔ فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے کیا بہتی ہوں گی؟ نہریں بہتی ہوں گی۔ عرفہا، اس کی تعریف ہو چکی ہے، اس کے احوال بیان ہو چکے۔ تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ احوال، ڈیفینیشن ہے نا، تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن، اس میں بتایا جاتا ہے اس میں یہ چیز ہے۔ فزکس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ فزکس میں کیا چیز زیر بحث ہے اور زیر موضوع ہے، کیمسٹری میں کیا ہے، بائیو میں کیا ہے، اور میتھ میں کیا ہے۔ فرمایا ذالک بانہم یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرے گا؟ پیسے دے کے نہیں، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد۔ کہیں مسجد بن رہی ہے، اس میں
معاون بن جاؤ، مدرسہ بن رہا ہے معاون بن جاؤ، طالب علم ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، غریب ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، یہ اللہ کے دین کی کیا ہے بھائی؟ مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،